الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے ناظرین کرام، ادب عربی کی کتاب القصائد المنتخبہ، اس کا پہلا دیوان آج ہم اس لیکچر میں سنیں گے۔ دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سنیں گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ انصاری صحابی ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 66 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں بہت سے قصائد لکھے ہیں، اور کفار مکہ جو شان رسالت میں بے ادبیاں کرتے تھے، آپ اپنے اشعار میں ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کی کنیت ابو حسام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے خاص طور پر مسجد نبوی میں ممبر رکھوایا کرتے تھے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعت خوانی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کو مدافعانہ جواب دیتے رہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کے دو ادوار ہیں، 60 سال زمانہ جاہلیت کے اور 60 سال زمانہ اسلام کے۔ آپ کی عمر 120 سال ہوئی ہے۔ یہاں پر ناظرین میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 120 سال ہے، اور جو آپ کے والد ہیں ان کی عمر بھی 120 سال ہے، اور جو آپ کے دادا ہیں ان کی عمر بھی 120 سال ہے، اور جو آپ کے پردادا ہیں ان کی عمر بھی 120 سال ہے، جو عجائبات عالم میں سے ایک عجوبہ ہے۔ بہرحال 54 سنہ ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آئیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ السلام کی مدح بیان کی ہے، ان اشعار کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر یہ ہے، اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوہ ویشہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سفید چہرے والے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ پر مہر نبوت چمکتی ہے، جس کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جو ظاہر ہوتی ہے اور گواہی دیتی ہے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن چہرے والے ہیں، خوبصورت چہرے والے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ علیہ السلام پر مہر نبوت چمکتی ہے۔ یہ ایسی مہر نبوت ہے جس کا مشاہدہ کیا گیا ہے، یہ مہر نبوت ظاہر ہوتی ہے اور آپ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ دوسرا شعر بیان کر رہے ہیں، وَدَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا نام اپنے نام سے ملا دیا جب مؤذن 5 اذانوں میں اشہدو کہتا ہے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کا نام اپنے نام سے ملایا ہے، یعنی جب جب اللہ پاک کا نام آتا ہے تو حضور علیہ السلام کا نام بھی اللہ پاک کے نام کے بعد آتا ہے۔ جیسے اذان ہوتی ہے، اذان میں
اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے اللہ کے ذکر کے بعد حضور علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں کئی ایسے واقعات ہیں، احادیث کریمہ میں ہے کہ جب جب اللہ پاک کا نام آتا ہے تو حضور کا نام بھی آتا ہے۔ جنت میں دیکھ لیں کہ وہاں بھی اللہ پاک کا جو نام لکھا ہوا ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام کا نام بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا نام جب ذکر فرمایا تو ساتھ اپنے نبی کا نام بھی ذکر فرما دیا۔ تیسرا شعر بیان کر رہے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے آپ کا نام اپنے نام سے نکالا ہے تاکہ آپ کی عظمت بڑھائے۔ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے اللہ پاک نے آپ کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، مشتق کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ لیُجِلَّهُ، تاکہ لوگوں پر آپ کی عظمت کو ظاہر کر دے، لوگ آپ کی عظمت و شان کو سمجھیں، آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ فرمایا کہ عرش والا اللہ محمود ہے اور یہ نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا شعر ہے نبی اتانا بعد یأس وفترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد۔ ہدایت سے نا امیدی اور رسولوں کے آنے کے مدتوں بند ہونے کے بعد جب کہ زمین پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ہمارے پاس نبی تشریف لائے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے ہدایت سے نا امیدی بڑھ گئی، رسولوں کے آنے کا جو سلسلہ تھا یہ موقوف ہو گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس حال میں کہ اس وقت دنیا میں زمین پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس وقت ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر تشریف لائے تو ہوا کیا؟ اگلے شعر میں کیا کمال کا بیان کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَمْسَا سِرَاجًا مُسْتَنِيرًا وَهَادِيًا يَلُوهُ كَمَا لَاهَ الثَّقِيلُ الْمُهَنَّدُ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکا دینے والے آفتاب اور ایسے ہادی ہو گئے جن کی ہدایت چمکائی ہوئی تیز دھار تلوار کے چمکنے کی طرح چمکتی ہے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آفتاب یعنی سورج جیسے چمکتا ہے، حضور علیہ السلام سورج کے چمکنے کی طرح ہو گئے اور ہدایت دینے والے ہو گئے، اور ان کی جو ہدایت ہے ایسی ہدایت ہے جو تیز دھار تلوار کے چمکنے کی طرح چمکتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کفر کے عالم میں جو ڈوبے ہوئے انسان تھے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت جو ہے یہ کس طرح چمکی؟ تیز دار تلوار کے چمکنے کی طرح چمکی، اور حضور علیہ السلام ہادی بن کے آئے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی شان مبارک۔ اگلے شعر میں بھی بیان فرما رہے ہیں وَأَنذَرَنَا نَارًا وَبَشَّرَ جَنَّةً وَعَلَّمَنَا الْإِسْلَامَ فَاللَّهَ نَحْمَدُ۔ آپ نے ہمیں جہنم سے ڈرایا اور جنت کی بشارت دی اور ہمیں اسلام سکھایا، پس ہم اللہ ہی کی حمد کرتے ہیں۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے حضور علیہ السلام کو مبشر بنا کر اللہ پاک نے بھیجا،
اور نذیر بنا کر بھیجا، یعنی کہ خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جہنم سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری دی ہے، پھر کیا کیا ہے؟ ہمیں اسلام بھی سکھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس نعمت پر اللہ کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اگلے شعر میں بیان فرما رہے ہیں وَأَنْتَ إِلَٰهَ الْخَلْقِ رَبِّي وَخَالِقِي بِذَلِكَ مَا أُمِرْتُ فِي النَّاسِ أَشْهَدُ۔ اگلے شعر میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اے الہ العالمین، تو میرا رب ہے اور میرا خالق ہے، میں لوگوں میں اسی بات کی شہادت دیتا رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس شعر میں بیان کر رہے ہیں اے اللہ پاک، تو میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا اس دنیا میں تب تک اس بات کی گواہی دیتا رہوں گا۔ اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں تعالیت رب الناس عن قولی من دعا سواک الہا انت اعلی و امجد۔ اے سارے جہاں کے رب، تو بہت ہی بلند و بالا ہے، اس شخص کی بات سے جو تیرے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو بہت بلند اور بڑائیوں والا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے بارے میں بیان کرتے ہیں سارے جہاں کا رب ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ پاک سب سے بلند و بالا ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ لَقَ الْخَلْقُ وَالنَّعْمَاءُ وَالْأَمْرُ كُلُّهُ فَإِيَّاكَ نَسْتَهْدِي وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ کہتے ہیں ساری مخلوق اور ساری نعمتیں، سارا اختیار تیرا ہی ہے، ہم تجھ ہی سے ہدایت چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس میں بیان کر رہے ہیں کہ صاف صاف ترجمہ اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں کہ ساری مخلوق جو ہے، ساری نعمتیں، جتنی بھی دنیا میں کائنات میں چیزیں ہیں، وہ سب ان پر جو اختیار ہے اللہ پاک کا اختیار ہے، وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتی، اس کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے ہدایت چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس شعر میں چند مشکل الفاظ آئے ہیں، ان کا معنی میں بیان کرتا ہوں۔ جیسے یلوہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چمکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ گزرا ہے شقہ، اس کا مطلب ہے اس نے نکالا۔ اور لیجلہ، اس کا مطلب ہے تاکہ لوگ آپ کی عظمت سمجھیں، آپ کی عظمت بڑھائے۔ اور یأسن، اس کا مطلب ہے نا امیدی، مایوس ہو جانا۔ فترتن، اس کا مطلب ہے رسولوں کے آنے کا مدت و بند ہونا۔ اور الثقیل، یہ بھی ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تیز دھار تلوار۔ المہند، المہند کا مطلب ہے چمکائی ہوئی۔ اور تعالیتا، تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ امجد، بڑائیوں والا ہے۔ النعماء، ساری نعمتیں۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آگے جو اشعار آ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب یہ سنا کہ ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قریش کی ملامت کو حاطف غیبی سے سنا تو حاطف کو جواب دیتے ہوئے آپ نے یہ اشعار کہے ہیں۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ لَقَدْ خَابَ قَوْمٌ غَابَ عَنْهُمْ نَبِيُّهُمْ وَقُدِّسَ مَنْ يَسْرِي إِلَيْهِمْ وَيَغْتَدِي۔ وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوئے جن سے ان کا نبی چلا گیا، اور اسے پاکیزگی دی گئی جو بارگاہ نبی کی طرف چلتا ہے، صبح و شام آتا ہے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ جس قوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی قدر نہیں کی، آپ کے مرتبے کو، مقام کو نہیں سمجھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے گئے اس قوم سے، تو ان لوگوں نے نقصان اٹھایا۔ یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوئے، اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے، صبح و شام آتا ہے، اسے پاکیزگی دی گئی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کوئی پیروی کرتا ہے، اللہ پاک اس کا بھی مقام و مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں ترحل عن قوم فدلت عقولهم وحل علی قوم بنور مجدد۔ نبی نے قوم قریش سے کوچ کیا تو ان کی عقلیں ضائع ہو گئیں، اور قوم انصار کے پاس جدید نور کے ساتھ آئے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، جیسا کہ گزشتہ شعر میں وضاحت بیان کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم سے کوچ کیا تو ان لوگوں کی عقلیں ضائع ہو گئیں، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے پاس تشریف لائے، انصار کے پاس تشریف لائے، تو جدید نور کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ ہداہم بہ بعد الضلالۃ ربہم وارشدہم من یتبع الحق یرشد۔ ان کے رب نے ان کی گمراہی کے بعد اس نبی کے ذریعے ان کی ہدایت اور رہنمائی کی، جو حق کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوئے، رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے گمراہ ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو ہدایت دے دی۔ اور دیکھیں کہ جو حق کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو حق کی پیروی نہیں کرے گا، باطل راستے پر چلے گا، وہ کیا ہدایت پائے گا۔ بہرحال اگلے شعر میں فرماتے ہیں وَهَلْ يَسْتَوِي ضُلَّالُ قَوْمٍ تَصَفَّهُ عَمًا وَهُدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدٍ۔ کیا قوم کے ایسے گمراہ جو عقل کے اندھے ہیں اور ایسے ہدایت یافتہ جو رہنمائی کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں برابر ہو جائیں گے؟ اس شعر کی وضاحت یہ ہے، یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ قوم کے گمراہ لوگ جو عقل کے اندھے ہیں اور رہنمائی کے ذریعے جو لوگ ہدایت پاتے ہیں، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل کا اندھا گمراہ بندہ اور ہدایت یافتہ بندہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگلے شعر میں فرماتے ہیں لَقَدْ نَزَّلَتْ مِنْهُ عَلَىٰ أَهْلِ يَثْرِبٍ رِكَابُ هُدًى حلت علیہم بِأَسْعَدِ۔ اس نبی کے سبب طیبہ والوں پر ہدایت کا قافلہ اترا ہے، سعادتوں کے ساتھ اترا ہے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی جب مدینہ والوں پر تشریف آوری ہوئی ہے، جب مدینہ منورہ میں رہنے والے جو بھی لوگ تھے ان کے پاس ہدایت کا یہ جو قافلہ آیا تو کیسے آیا؟ علیہم بِأَسْعَدِ، ان لوگوں پر سعادتوں کے ساتھ آیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی شان ہے، کیا مقام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ والوں کے پاس آتے ہیں تو ایسی ہدایت لے کے آتے ہیں کہ سعادتوں کے ساتھ مدینے میں آتے ہیں۔ اس شعر میں مختلف جو ہے وہ الفاظ گزرے ہیں، ان کا معنی بھی بتا دیتا ہوں اور چند صیغے بھی عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک خواب صیغہ بیان ہوا، اس کا مطلب ہے وہ نقصان اٹھانے والا ہوا۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مجرد، اجوف یائی، باب ضرب یضرب سے ہے، جیسے خواب یخیب خیبتاً۔ اور اسی طرح ایک صیغہ ہے غابہ، اس کا مطلب ہے وہ چلا گیا۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مجرد، اجوف یائی، باب ضرب یضرب، جیسے غابہ یغیب غیباً و غیبتاً و غیوبتاً و غیاباً۔ اسی طرح ایک صیغہ ہے قدسو، اسے پاکیزگی دی گئی۔ تو یہ قدسہ جو صیغہ ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب تفعیل۔ یسری ایک صیغہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آتا ہے، وہ چلا۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، ناقص یائی، باب ضرب یضرب، جیسے سرا یسری سرین سرایتاً۔ اور اسی طرح ایک صیغہ بیان ہوا یغتدی، صبح و شام آتا ہے وہ۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، ناقص یائی، اسباب افتعال۔ اس طرح ایک صیغہ ہے ترحل، اس کا مطلب ہے اس نے کوچ کیا۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، اسباب تفاعل۔ اسی طرح ایک ہے مجدد، اس کا مطلب ہے جدید، نیو، نیا کیا ہوا۔ صیغہ واحد مذکر، اس میں مفعول، ثلاثی مزید فی، باب تفعیل۔ اسی طرح ایک ہدا، اس نے ہدایت اور رہنمائی کی۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مجرد، ناقص یائی، باب ضرب یضرب، جیسے ہدا یہدی ہدن و ہدین و ہدایتاً۔ اسی طرح ایک صیغہ ہے یرشد، اس کا مطلب ہے وہ ہدایت پائے گا۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سامی یا یسمع، جیسے راشدہ یرشد رشدن و رشادن۔ اگلا شعر جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق بیان ہوا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی یرا ما لا یری الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مسجد۔ وہ ایسے نبی ہیں جو وہ کچھ دیکھتے ہیں جو وہ لوگ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے، اور ہر مجلس میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ایسے نبی ہیں جو یہ دیکھتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں ہر مجلس میں اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى الْغَدِ۔ اور اگر وہ کسی دن غیب کی خبر دیتے ہیں
تو آج ہی یا آئندہ صبح اس کی تصدیق یعنی تائید ہو جاتی ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی چیز کے بارے میں غیب کی خبر عطا فرماتے ہیں تو یا تو اسی دن یا چند دن بعد آئندہ صبح اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس کی تائید ہو جاتی ہے، وہ واقعہ سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور فرما دیں کہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ کیوں؟ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پر یقین ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ جی ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو فرما دیں وہ ہو کر ہی رہے گا۔ آگے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کمال کا آگے شعر بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں اس شعر میں۔ وہ کیا شعر ہے؟ لِيَهْنِ أَبَا بَكْرٍ سَعَادَةُ جَدِّهِ بِصُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدِ اللَّهُ يَسْعَدِ۔ ابو بکر کو آپ کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہونے والی بڑی سعادتیں مبارک ہوں، جسے اللہ سعادت مند رکھے وہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت سے فیضیاب ہوئے ہیں، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی صحبت میں وقت گزارا ہے، آپ کی صحبت سے جو بڑی سعادتیں حاصل ہوئی ہیں یہ آپ کو مبارک ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سعادتیں ملی ہیں ان پر یہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جسے اللہ سعادت مند کر دے نا وہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے شعر میں بیان کرتے ہیں، مَن یتبع الحق یرشدی مَن یسعد اللہ یسعدی۔ جو حق کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، جسے اللہ سعادت مند رکھے وہ سعادت مند ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ جو حق کی پیروی کرتا ہے نا اس کو ہدایت مل جائے گی، وہ ہدایت پا جائے گا، اور جس شخص کو اللہ پاک سعادت مند رکھے، خوش بخت رکھے، وہ واقعی سعادت مند ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کانا واللہ کما قال فیہ حسان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصف بیان کیا تو فرمایا، خدا کی قسم آپ ویسے ہی تھے جیسے حضرت حسان نے آپ کے بارے میں کہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسد الغابہ ایک دیوان ہے ان کا، تو اس میں یہ فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، اور کیا کمال کی بیان ہو رہی ہے، آپ بھی سنیے۔ متا یبدو فی الداجی البہیمی جبینہ یلح مثل مصباح الدجا المتوقد۔ جب اندھیری رات میں آپ علیہ السلام کی پیشانی ظاہر ہوتی تو تاریکی کے روشن چراغ کی مانند چمکتی۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے، حضور علیہ السلام کی جو پیشانی مبارک ہے، اللہ اللہ، آپ کی پیشانی مبارک ظاہر ہوتی، چمکتی۔ کیسے چمکتی تھی؟ آپ حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک ایسے ظاہر ہوتی تھی کہ تاریکی کے اندر جب چراغ کو روشن کیا جاتا ہے اس کی روشنی جس طرح چمکتی ہے ویسے آپ کی پیشانی چمکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فمن کان او یکون کاحمد نظام لحق او نقال لملحد۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل نہ ہی گزشتہ زمانے میں تھا اور نہ ہی آئندہ زمانے میں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق کے محافظ اور باطل کو مٹانے والے ہیں۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی آئندہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ حق کی حفاظت کرنے والے ہیں اور باطل کو مٹانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا ہے، نہ پیدا ہوا ہے، نہ کوئی پیدا ہوگا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم نے اس لیکچر میں یہاں تک ان اشعار کا ترجمہ وضاحت سنی۔ اگلے ایپیسوڈ میں لیکچر میں ہم اس سے اگلے اشعار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سنیں گے جو کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ابھی یہ تقریباً جو دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو القصائد المنتخبہ میں یعنی کہ نقل کیا گیا ہے، تو یہ تقریباً آدھا ہوا ہے اور جو نصف رہ گیا ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔